نیوز 7 میڈیا میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید فاروق احمد۔ ناظرین، آج مولانا ذوالفقار نوری نے عوام کو بتایا کہ لاک ڈاؤن اور کرونا سے جتنے متاثر ہو رہے ہیں ایسا نہ ہو، اس کے لیے انہوں نے تفصیلات سے بتایا ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں ایک اسپیشل رپورٹ مولانا ذوالفقار نوری سے۔ مولانا، سب سے پہلے رمضان کا اس عظیم شان مہینہ ہے اور اوپر سے کرونا کے بھی بارے میں ہے اور نائٹ کرفیو بھی بتایا جا رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ، میں سب سے پہلے تمامی مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد دیتا ہوں، اور جیسے کہ ہم تمام کو معلوم ہے کہ 1 سال سے زائد ہو چکا ہے کرونا وائرس کی مہاماری چل رہی ہے۔ اس سے پہلے کا جو ماہ مقدسہ گزرا ہے، اس ماہ مقدسہ میں ہندوستان کی تمام مساجد کو بند کر دیا گیا تھا۔ ہم مساجد میں جانے کے لیے بے چین تھے، بے قرار تھے کہ کب ہماری مسجد کے دروازے کھلیں اور ہم مسجد میں جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ انتظار تھا 1-2 مہینے کے بعد یہ مرض ختم ہو جائے گا، لیکن 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، ابھی بھی یہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے۔ ہمارے ملک میں ابھی تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد کرونا مریض ہو رہے ہیں، اور ہمارے ہندوستان کی کئی ریاستوں میں ابھی لاک ڈاؤن کی صورت حال بھی بنی ہوئی ہے، مگر ہماری ریاست کرناٹک میں الحمدللہ ابھی مساجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ نائٹ کرفیو 10 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہے، اس کے درمیان ہماری کوئی نماز کا وقت بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم ریاست کرناٹک کی حکومت کا شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے کا موقع دیا ہے۔ مساجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، نمازیں تو ہم گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجدوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جو مزہ ہمیں مسجد میں آتا ہے اس کا ایک الگ ہی انداز ہوا کرتا ہے، الگ ہی لطف ہوا کرتا ہے۔ بہرحال مساجد کھلی ہوئی ہیں، میں تمام ہی اپنے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ابھی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی روز بروز کرونا وائرس کے مریض بڑھ رہے ہیں، تو ہمارے لیے احتیاط ضروری ہے۔ آپ باہر جائیں، مسجد میں آئیں تو آپ برائے کرم ماسک لگا کر آئیں، مساجد سے جائیں تو ماسک لگا کر جائیں، آپ آئیں تو سینیٹائزر ہو کر آئیں، آپ لوگوں سے سماجی فاصلہ رکھتے ہوئے نماز پڑھیں۔ یہ تمام احتیاطی تدابیر آپ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ مرض کا خاتمہ ہوگا اور ہمارے قریب یہ مرض نہیں آئے گا۔ تو میں تمامی مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہمارے مساجد کے دروازے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر ہماری طرف سے کوئی بے احتیاطی ہوئی، ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 بجے کے بعد ہمارے مسلم علاقوں میں بہت سارے لوگ روڈوں پر چل رہے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم یہ احتیاط برتیں۔ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ پھر لاک ڈاؤن جو 10 بجے سے ہے اور اس کو 8 بجے سے 6 بجے سے کر دیا گیا تو ہمارے لیے نماز تراویح کے لیے پریشانی ہو جائیں گی، مسجد میں جانا ہمارے لیے پریشان ہو جائے گا۔ حکومت اپنے اعتبار سے کام کر رہی ہیں، آپ بھی اپنے اعتبار سے کام کریں، احتیاطی طور پر آپ کام کریں، زیادہ طور پر آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ حسب ضرورت آپ کو جو ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ دن میں وہ کام کریں، رات کے 10 بجے کے بعد ہرگز آپ باہر نہ نکلیں۔ جب بھی نکلیں تو ماسک لگا کر نکلیں، سینیٹائزر ہو کر نکلیں۔ آپ گھروں کے اندر مسجد کے اندر جائیں تو سینیٹائزر ہو کر جائیں۔ یہ احتیاط ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مساجد کے ذمہ داران سے بھی میں کہوں گا کہ ابھی مساجد میں جو ہماری ایک افطاری کے موقع پر ایک شان رہتی تھی، محلے محلہ مسجد میں افطاری کرنے کے لیے آتے، اجتماعی دعا ہوتی تھی، ابھی وہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے۔ تو آپ برائے کرم اپنے گھروں میں افطار کر کے آئیں، مسجد میں نماز کے لیے ہی آئیں۔ اگر ہاں کوئی مسافر ہیں کیونکہ وہ کسی کے گھر میں نہیں جا سکتے تو برائے کرم مسافروں کے لیے مسجد میں افطاری کا انتظام کیا جائے، اور دوسرے اہل محلہ اپنے گھروں میں افطاری کر کے مسجد میں آئیں، اور جتنا جلدی ہو سکے مسجد میں نماز پڑھ کے آپ اپنے گھروں میں چلے جائیں، نماز تراویح پڑھیں۔ جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ 9:30 بجے تمام مساجد میں نماز تراویح ختم ہو چکی ہے۔ اگر یہی انداز ہمارا رہا تو مجھے امید ہے کہ
کہ انشاءاللہ العزیز ہم ماہ مقدسہ کی پورے ماہ رمضان میں نماز تراویح مساجد میں ادا کرتے رہیں گے اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں گے۔ مولانا، جو سی ایم کے اسٹیٹمنٹ آئے ہیں، اگر عوام صحیح طریقے سے رولز کو فالو نہیں کرے گی تو لاک ڈاؤن بھی لگانا پڑے گا کر کے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سی ایم صاحب ان کی ذمہ داری پورے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، پوری ریاست کی ذمہ داری ہے، تمام ہر ایک انسان کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ اگر لوگوں نے بے احتیاطی کی، احتیاط نہیں برتی تو بالکل مجبوراً ہو کر ان کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ ابھی تو ہم اپنے سی ایم صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بول رہے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں لگائیں گے، لیکن لوگ احتیاط کے ساتھ کام کریں۔ وہ تقریباً 1 مہینے سے وہ بار بار اسپیچ دے رہے ہیں کہ لوگ احتیاط برتیں، اور اگر احتیاط نہیں برتی گئی اور کیسز بڑھتے گئے تو مجبوراً ان کو لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا، تو مجبور ہو جائیں گے، ہماری وجہ سے مجبور ہونا پڑے گا۔ تو ہماری طرف سے اس طرح کی چیزیں نہ آئیں، ہماری طرف سے شکایات نہ آئیں۔ اگر ہم احتیاط برتیں گے، 10 بجے سے پورے طریقے سے اگر کرفیو ہو جائے گا، ہم اپنی مساجد میں، اپنی گلیوں میں، اپنے روڈوں پر اگر احتیاط برتیں گے تو پھر امید ہے کہ سی ایم صاحب کو بھی پریشانی نہیں ہوگی اور لاک ڈاؤن بھی نہیں ہوگا۔ ہم آرام سے اچھے طریقے سے مساجد میں ہم عبادت کرتے رہیں گے۔ ماہ رمضان میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو طریقہ رہا، وہ آپ کھجور سے روزہ افطارہ کرتے تھے، کھانے میں زیادتی نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن ہمارے حال جو اس سے پہلے رہے ہیں کہ سموسے لانا، ٹھنڈی ٹھنڈی چیزوں کو پینا، آپ جانتے ہیں کہ کھانسی کا ہو جانا، سردی ہو جانا، بخار آ جانا، یہ تمام نشانیاں ہیں کرونا وائرس کی۔ تو ابھی تو احتیاط کریں، آپ ہرگز افطاری کے موقع پر ٹھنڈی چیزیں، ٹھنڈے شربت کا استعمال نہ کریں۔ سموسے بازار میں کتنے بہت ہی جو تیلوں میں ان کو تلا جاتا ہے، وہ تیل بہت ہی گرے ہوئے ہیں، ان کی قسمیں اچھی نہیں ہیں۔ گھروں میں جو ہم تیل لے کر آتے ہیں تو ان میں اگر سموسے تل کر کھائیں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ بازار کا تیل، جیسے کہ بہت ساری شکایات آئی ہیں، تو آپ ابھی کرونا وائرس کے موقع پر آپ باہر کے سموسے لے کر نہ آئیں کہ اس سے پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو اور زیادہ فروٹ کا بھی استعمال نہ کریں، اس سے بھی ہمیں سردی، ٹھنڈی، کھانسی وغیرہ ہو سکتی ہے۔ تو ابھی کرونا مہاماری کا زمانہ ہے، تو ابھی زیادہ سموسوں کا استعمال نہ کریں، آپ گرم چیزوں کا استعمال کریں تاکہ یہ کرونا وائرس سے بھی حفاظت ہو سکے اور آنے والے حادثات سے بھی ہماری حفاظت ہو سکے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جب اس کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، پورا دن بھوکا رہتا ہے وہ، اور جب افطاری کے وقت میں اس کے دسترخوان پر تمام چیزیں رکھی ہوتی ہیں لیکن وہ ان چیزوں کو نہیں کھاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو جائے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے، تو اس موقع پر جب وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افطاری کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ ابھی مساجد میں اجتماعی دعا کا اہتمام نہیں ہے، آپ اپنے گھروں میں جب دسترخوان پر بیٹھیں تو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، بھائیوں کے، بہنوں کے ساتھ آپ دسترخوان پر جب بیٹھیں تو آپ رو رو کر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، ہمارے شہر کو، ہمارے اسٹیٹ، ہمارے ملک کو اس کرونا وائرس کی وبا سے حفاظت فرمائے، کیونکہ اس کرونا مہاماری نے بہت سارے لوگوں کی جانوں کو لے لیا ہے، بہت سارے کاروبار کو ختم کر دیا ہے۔ اور ہمارے ملک کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرمائے، وہ جو نفرتوں کے بازار ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو ختم فرمائے اور ہمارے ملک میں امن و سلامتی ہو، تمام میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، تمام آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔